ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام میں تقدیر کا مسئلہ کیا ہے؟ جب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو متعین کر دیا ہے، ہر چیز کو تقدیر میں لکھ دیا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ کسی آدمی نے ایسا کیا اس لیے اس کو جنت مل رہی ہے اور کسی آدمی نے ایسا نہیں کیا اس لیے اس کو سزا ملنی چاہیے، یہ تو تمام باتیں یعنی بیکار کی ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انسان تو گویا کہ مجبور محض ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس اعتراض کو پیش کر کے، تقدیر کے مسئلے پہ اعتراض کر کے مسلمانوں کو کچھ شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس اعتراض کو سمجھنے سے پہلے ہم سمجھیں کہ تقدیر کیا چیز ہے۔ یاد رکھیں تقدیر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے، اپنے ان مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے، ان مخلوقات کے مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر، جو کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کی بنیاد پر اس دنیا کے اور تمام مخلوقات کے تمام احوال کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نقشہ بنا دیا ہے، ان چیزوں کو لکھ دیا ہے کہ انسان دنیا میں جب پیدا ہوں گے وہ اپنے فعل اور اپنی محنتوں سے کن چیزوں کو کریں گے اور کب کیا چیز ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، چونکہ اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے لکھ دیا ہے، اسی کو کہتے ہیں تقدیر۔ اس کو عام یعنی عام مثال سے، ایگزامپل سے یوں سمجھیے، جیسے کوئی انسان کوئی گھر یا مکان بناتا ہے تو مکان بنانے سے پہلے اس مکان کا ایک نقشہ وہ تیار کرتا ہے۔ وہ جو مکان کا نقشہ تیار کرتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا، دنیا بنانے سے پہلے اس کا نقشہ تیار کیا، تو اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ آئیے اصل ٹاپک کو سمجھیے کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ لکھ دیا ہے تو انسان گویا کہ مجبور محض ہے، یہاں دو بات سمجھیے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے انسان کے اعمال کا اس طریقے سے ہونا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جن چیزوں کو کرے گا اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو لکھ دیا ہے۔ تو دوسری والی جو بات ہے کہ انسان جن چیزوں کو فیوچر میں کرے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے لکھ دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے اس لیے انسان ایسا کر رہا ہے۔ جیسے جو انسان نقشہ بناتا ہے گھر کا، تو اگر وہ گھر کا نقشہ بنا دیا ہے تو اس نقشے کی بنیاد پر ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر خود بخود بن جائے گا، جب تک کہ انسان یا جو گھر بنانے والے وہ اس گھر کو نہ بنائیں، محنت نہ کریں، مشقت نہ کریں، ان اسباب کو اختیار نہ کریں، تو وہ گھر وجود میں آ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے صرف اللہ تعالیٰ کے نقشہ بنا دینے سے ایسا نہیں ہے کہ انسان کا وہ کام ہو جائے گا، بلکہ انسان کو خود اپنے اختیار سے وہ کام کرنا پڑے گا۔ ہاں، انسان اس کام کو کر کے جس انجام تک پہنچے گا جو کہ انسان کے علم میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے چونکہ علم میں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو لکھ دیا ہے۔ اب اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ جیسے کسی چیز کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ فلاں تاریخ میں فلاں چیز ہونے والی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں کسی نے کہا ہے، ہمارے کوئی جاننے والے نے کہا ہے کہ ہم 29 تاریخ کے دن آپ کے یہاں آئیں گے۔ ہم نے ان کی تیاری میں پروگرام رکھ لیا، سارے لوگوں کی اطلاع کر دیا کہ وہ صاحب 29 تاریخ کو آنے والے ہیں، اور ان صاحب کو بھی معلوم ہے کہ وہ 29 تاریخ کو آئیں گے۔ لیکن اب یہاں یہ بتائیے، کیا صرف ہمیں معلوم ہونے کی وجہ سے جو ہم نے لوگوں کو اطلاع کر دیا ہے وہ آ جائیں گے، تو ہمارے اس علم کی بنیاد پر کیا وہ خود بخود وہاں سے آ کر یہاں پہنچ جائیں گے؟ نہیں، جب تک کہ وہ سفر نہ کریں، ٹرین میں نہ بیٹھ جائیں، یا بس سے آنا چاہیں تو بس پہ نہ بیٹھ جائیں، یعنی جب تک کہ وہ اسباب کو اختیار نہ کریں، محنت کر کے یہاں تک نہ پہنچیں، صرف ہمارے معلومات کی وجہ سے وہ یہاں پہنچ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے کوئی انسان کوئی کام کو انجام نہیں دے سکتا جب تک کہ انسان اس کام کو خود کر نہ لے۔ چنانچہ اسی وجہ سے ہمارا یہ ماننا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نہ یہ کہ مکمل اختیار دے دیا ہے کہ انسان جیسا چاہے ویسا کرے، اس کا کوئی لگام نہیں ہے، گویا کہ انسان مکمل طاقتور ہے، سپر پاور ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز کو انجام دینا چاہتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا ہم دنیا کے اندر ارادہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ارادہ کرنے کے باوجود بھی وہ کام تکمیل تک نہیں پہنچتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں مکمل طاقت اور پاور نہیں دی گئی ہے۔ دوسری چیز اسی کے مقابلے میں یہ دیکھیے کہ انسان بہت ساری چیزوں کو چاہ کر کے جیسے وہ کر نہیں سکتا،
ایسے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے کرنے کی طاقت بھی دے رکھی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں پیر میں یہ طاقت دے رکھا ہے کہ ہم چل سکیں، اللہ نے ہمارے ہاتھ میں یہ طاقت دے رکھا ہے کہ ہم اس ہاتھ کو آگے کر سکیں، پیچھے کر سکیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین قول یہ ہے کہ اگر انسان کھڑا ہو رہا ہے تو ایک پیر جب وہ اٹھاتا ہے تو اتنی طاقت اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ ایک پیر اٹھا لیتا ہے، لیکن دوسرے پیر کو اٹھانے کی اس کو طاقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تک اس کی طاقت کی لگام تھی، وہیں تک اس کو پاور دیا گیا تھا، اس سے زیادہ نہیں دیا گیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ چیزوں میں اختیار دیے ہیں اور کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہے۔ نئے انسان بالکل مجبور ہے، پتھر کی طرح کہ اللہ جیسا چاہتا ہے، انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، سب کچھ خود بخود ہو جا رہا ہے۔ اور نہ یہ ہے کہ انسان کو سب کچھ طاقت دے دیا گیا ہے کہ انسان گویا کہ نعوذ باللہ خدا ہے۔ دونوں کے درمیان والی چیز ہے جس کو انسان کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے عزم، اپنے ارادے سے کسی چیز کو انجام دیتا ہے اور پھر اس انجام کو پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقدیر پر اعتراض کرنا دراصل تقدیر کے مسئلے کو نہ سمجھنا ہے۔ تقدیر اللہ کا علم ہے اور اللہ کے اس علم کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ہم خود بخود ہو جاتا ہے، بلکہ ہمیں وہ چیز کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور جب ہم اپنے اختیار سے اس چیز کو انجام دیتے ہیں تو اگر ہم اچھا چیز کریں گے تو نیکی ملے گی، اور برا چیز کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا۔